شاہ اپنے مریضوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے پاس ایک وہ آج ہمارے زمانے کی ہوتا ہے نا، مجھے سرٹیفکیٹ کی پوری ہوتی ہے بندر نچانے والا، وہ آپ کے پاس آیا مداری، وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یار تماشا تو دکھا، اس نے تماشا دکھایا، بندر بھی بیٹھ گیا اور وہ مداری بھی بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور مجھے معراج کی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ممکن ہے کہ جناب پانی بھی چلتا رہے اور جناب بستر بھی گرم رہے، کنڈی بھی ہلتی رہے، کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ اتنی دیر میں نا آپ کے پیچھے، آپ جہاں تشریف فرما تھے پیچھے کھڑکی تھی، آپ نے وہ مداری کو بلایا اور فرمایا اس کے اندر داخل ہو جا۔ جب وہ اندر گیا کھڑکی بند ہو گئی، خواجہ صاحب کی مجلس لگی ہوئی ہے، جب وہ مداری اندر گیا تو اس نے دیکھا اندر جہان ہی اور دنیا ہی اور کھڑکی کے پیچھے۔ وہ اندر گیا، چلتے پھرتے آگے چلا گیا، آگے جا کے جناب اس نے دیکھا، وہ جا کے اپنا کاروبار میں لگ گیا، کاروبار کیا، مال و زر کمایا، کھیتی باڑی کی اور بڑے پیسے کمائے، پھر اس نے شادی کی اور اس کے بچے بڑے ہو گئے، پھر جناب اس نے اپنے بچوں کی شادیاں کی، وہ پھرتا ٹوٹا اور جناب اندر دنیا ہی پیچھے بدل گئی۔ ایک دن اچانک اس کا گزر اسی کھڑکی کے پاس سے ہوا۔ جب اس کھڑکی کے پاس سے ہوا تو خواجہ صاحب نے ایسے ہاتھ پیچھے کیا، فرمایا یار جتنا تماشا ہم نے تجھے دکھایا تھا، تو نے ہمیں دکھایا تھا، اتنا تماشا اس سے زیادہ ہم نے تجھے دکھا دیا، واپس آ جا۔ جب وہ واپس کھڑکی سے باہر آیا تو دیکھا خواجہ صاحب کی مجلس اسی طرح لگی ہوئی اور اسی طرح بندر بھی اسی گھر میں بیٹھا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے بس میں ہے تو کوئی تصور ہی نہ ہوگا۔ یہ جو سارے سائنسی طریقوں سے معراج کو اور جناب یورپ کی اینکیں لگا کے معراج کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ساسا فرماتے تھے کہ جتنی سپیڈ میں جہاز جاتا ہے اس سپیڈ میں اگر انسان کا کوئی حصہ باہر رہ جائے تو یا تو اڑ جائے گا یا وہ شل ہو جائے گا۔ اب سنیں براق کی رفتار کتنی تھی، یہ تو جہاز کی رفتار ہے نا، براق کی رفتار یہ تھی کہ جہاں اس کی پہلی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اور یہ براق کی رفتار ہے، نبی کی رفتار نہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف نماز کے دوران آنکھیں اوپر اٹھائیں، اللہ تعالیٰ فرمائے میرے حبیب ہم آپ کی آنکھوں کا بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، آپ نماز کے دوران ہی اپنا رخ انور تبدیل کر لیں اور جناب بیت اللہ کی جانب کر لیں۔ نبی کی رفتار تو یہ ہے، اور جناب براق کی رفتار، اور وہ مقام آ گیا سدرۃ المنتہا، نور بشر کے جھگڑے بنے، جہاں نور بشر کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ جی نور کیا ہے؟ قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ سدرۃ المنتہا پہ جا کے حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ بس اس سے آگے نہیں۔ فرمایا جبریل تم جہاں کہتے رہے میں تمہارے ساتھ چلتا رہا، تم نے جہاں کہا میں گیا، تم نے جہاں روکا میں رکا، اب یہ کیا بات ہوئی کہ آگے تم میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ عرض کرنے لگے اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، کہا یا رسول اللہ اس مقام تک آج تک جبریل نہیں آیا، اگر اس مقام تک آیا وہ آپ کی برکت سے آیا ہے، لیکن اس سے آگے مقام آپ کا ہے، اگر اس سے آگے مقام کے لیے جبریل نے ایک بار برابر بھی آگے قدم بڑھایا تو نور ہے، نور سے خاک ہو جائے گا۔ تو میرے آقا و مولا نے ایسے ہی فرمایا تھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور حافظ مدودین صاحب فرماتے ہیں عرش پہ جا کے جبریل امین رک گئے، فرشتہ چل نہیں سکتا تیری رفتار کے ساتھ، اور کہاں چل سکتا ہے؟ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معراج کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے مسلمانوں کو کوئی غیرت مند حاکم نصیب فرمائے، کوئی حضرت عمر کا غلام نصیب فرمائے جو مسجد اقصی واپس مسلمانوں کو لے کر دے، اور کوئی صلاح الدین ایوبی کا غلام نصیب فرمائے، یہ سارا عالم کفر ایک طرف ہو
اور صلاح الدین ایوبی کا غلام ایک طرف کھڑا ہو کر مسجد اقصیٰ کے اندر جا کر اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دے کر اس جگہ پر سجدہ شکر ادا کرے جہاں میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے معراج کی رات تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت نصیب فرمائے اور ان راتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پاکستان اور عوام پاکستان کو اور اہل پاکستان کو برکت نصیب فرمائے اور اس پاکستان کو تا صبح قیامت قائم و دائم فرمائے اور اس پر حضور کا دین ہمیں تخت پر لانے کی قوت اور ہمت عطا فرمائے. ہمارے قدموں کو ثابت قدمی دے. اللہ آپ اور مجھے ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.